حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 ربیع الاول جمعے کے دن جو یہ تسبیح پڑھے گا اس کی تمام پریشانیاں بیماریاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، 11 ربیع الاول جمعے کے دن جو شخص یہ تسبیح پڑھے گا انشاءاللہ اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 ربیع الاول جمعے کے دن جو یہ تسبیح پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا، اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اسے بیماریوں سے شفا ملے گی، اچانک آنے والی بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا، کیونکہ ربیع الاول یہ دن اللہ کا محبوب دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب کوئی بندہ سرسری طور پر کوئی ذکر بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، کوئی نیک عمل بھی کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندے سے بے انتہا خوش ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر پڑھیں، قرآن پڑھیں اور خاص طور پر یہ تسبیح پڑھیں۔ جو بندہ یہ تسبیح کرے گا اللہ بے انتہا خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے معاملات غیب سے حل فرماتا ہے، اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جو یہ تسبیح 11 ربیع الاول جمعے کے دن پڑھے گا اس کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ جو بھی لوگ کسی وجہ سے پریشان ہیں، بیمار ہیں، گھر رزق کی تنگی، بے روز، کاروبار میں برکت نہیں، روز بروز نقصان ہو رہا ہے، ہر کام ادھورا رہ جاتا ہے، وہ جمعے کے دن یا رات میں کسی بھی وقت یہ تسبیح پڑھ لے۔ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں جو پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ تسبیح پڑھتا ہے یعنی یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کی تمام پریشانیاں فکریں دور ہو جاتی ہیں، اس کے ہر معاملات کے لیے اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ جو بندہ ہر وقت پریشان رہتا ہو، پریشانیوں میں گرا رہے اور اس کی زندگی مشکلات میں گری ہو، جو یہ عمل کرے گا آئندہ پورا سال اللہ اسے پریشانیوں سے بے نیاز کر دے گا، پریشانیاں بیماریاں اس کے قریب نہیں آئیں گی۔ پریشانی سے، غم سے، بیماری سے بچنے کے لیے ہمارے پیارے نبی کا بتایا ہوا یہ وظیفہ جمعے کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھ لے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، ہفتے کے 7 دن بنائے اور جمعۃ المبارک کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعے کے روز غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائے اور خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کے درمیان پرسکون بیٹھے، 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابن ماجہ اور احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن فرشتوں کو مساجد کے دروازوں پر بھیج دیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کی آمد لکھتے رہتے ہیں، جب امام آ جاتا ہے تو قلم روک لیے جاتے ہیں اور رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں فلاں آدمی کو کسی چیز نے روکا، پھر کہتے ہیں اے اللہ اگر وہ گمراہ ہے تو اسے ہدایت دے، اگر وہ بیمار ہے تو اسے شفا دے، اور اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے دولت مند بنا۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی اور عید الفطر کے دن جتنا عظیم بھی ہے۔ اس کی 5 خوبیاں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور اسی دن میں آدم علیہ السلام کو فوت کیا، اور اس میں ایک ایسا وقت ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے اللہ تعالیٰ سے ضرور عطا کرتا ہے، بشرطے کہ وہ حرام نہ ہو۔ اس میں قیامت برپا ہوگی، ہر مقرب فرشتہ، ایمان، آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور سمندر جمعے کے دن خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے سند حسن کے ساتھ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ محترم ناظرین، آج 11 ربیع الاول جمعے کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ تسبیح پڑھ لے۔ 3 منٹ کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ دولت مرتے وقت تک ختم نہیں ہوگی۔ آج اپنا مقدس سنوانا ہے تو گھر کو دولت سے بھرنا چاہتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں
तमाम परेशानियों बीमारियों से छुटकारा चाहते हैं तो 11 रबीउल अव्वल जुमे के दिन ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लें। दोस्तों, इस वीडियो को 1 मिनट के लिए स्किप ना करना, मुकम्मल वीडियो देखना, वजीफ़े को समझना, फिर इस वजीफ़े को करना। इंशाअल्लाह लजीज़ वजीफ़ा पढ़ते ही मौत साहब अपनी आंखों से देख लेना। आज ऐसा पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ कि आज अल्लाह पाक की ज़ात से जो मांगोगे मिलेगा। घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से निजात, दुनिया की हर हाजत पूरी होगी। 11 रबीउल अव्वल जुमे के दिन कुरान मजीद की ये एक आयत पढ़ लें, आपके घर में इतना रिज़्क आएगा, इतनी दौलत आएगी कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि वाकई किस अल्लाह वाले ने आपको ये वजीफ़ा बताया है। अगर आप सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा पढ़ लो, पूरे साल की दौलत के मालिक बन जाओगे। एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। तो इससे बढ़कर और आप क्या चाहते हैं? अल्लाह वालों, आज जाली पीरों फकीरों की छुट्टी होने वाली है। आज बड़े बड़े वज़ाइफ और माल से भी जान छूट जाएगी। 11 रबीउल अव्वल जुमे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लो। जो बंदा साल में एक बार ये वजीफ़ा पढ़ लेता है, पूरा साल तक इसके किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़ती हैं, लोगों की मुताजी से भी जान छूट जाती है। रबीउल अव्वल का महीना बहुत हुर्मत वाला है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। अल्लाह के हबीब खुद इन रातों में क़याम किया करते थे। अल्लाह वालों, आज अपने घर में बैठे बैठे जुमे के दिन ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लेना। ये एक ऐसी आयत है जो अर्श इलाही के साथ मिली हुई है। इस सूरत में ऐसी आयत हैं जो रब को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस आयत को पढ़ने वाला रब का लाडला हो जाता है। फिर रब करीम से जो भी मांगता है, मेरा रब हर हाजत को पूरा फरमाता है। अगर आप भी रब के लाडले होना चाहते हैं, अगर आप भी रब के पसंदीदा होना चाहते हैं, अगर आप भी रब से अपनी हाजत को, ख्वाहिश को पूरा कराना चाहते हैं, तो इस वजीफ़े को लाजमी पढ़िएगा। दौलत से घर बढ़ जाएगा, आपके घर में शोर ख़त्म हो जाएगा कि वाकई गैबी मदद आ चुकी है। अल्लाह वालों, आप बहुत से वजीफ़े पढ़ते होंगे, लेकिन रबीउल अव्वल के महीने की बरकत अपनी है। जबकि ख़ास वजीफ़ा किसी ख़ास मकसद, किसी ख़ास के लिए पढ़ा जाता है, तो पढ़ने वाले को रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजती है। अल्लाह वालों, अब तक अगर आपने ये दिन लापरवाही में गुजारे, तो अब रबीउल अव्वल की 11 तारीख हो चुकी है। अगर ये दिन भी लापरवाही में गुजार दिया तो फिर दर दर की ठोकरें आपका मुकद्दर हो जाएंगी, फिर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इंशाल्लाह आज ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपकी हर हाजत, हर दुआ गारंटी के साथ पूरी होगी, क्योंकि मैं सिर्फ वजीफ़े का तरीका बता सकती हूँ। पढ़ना आपने खुद है, मांगना उस रब से है जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं आपको वजीफ़ा बता रही हूँ जो बेहद आज़मूदा अमल है। अल्लाह वालों, आप चाहें नमाज फ़जर के बाद कर लें, नमाज ज़ोहर के बाद कर लें, असर के बाद कर लें, नमाज मगरिब या इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपका यकीन कामिल हो, साथ तवज्जो और ध्यान से इस अमल को बताए गए तरीके और तरतीब से लाजमी पढ़ना है। आप दुकान पे हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार में हैं या सफ़र में हैं, ये अमल मत छोड़ना। ये मौका साल में एक बार आता है। 11 रबीउल अव्वल साल में सिर्फ एक बार आएगी। इस मौके को ज़ाया कर दिया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज वक्त है रब से मांगने का, ख़जाना लूटने का। आज छोटी सी लापरवाही पूरे साल का पछतावा बन जाएगी। आइए वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज इस के अमल की तरफ चलते हैं। आज जुमे का बबरकत दिन है, कबूलियत की घड़ियाँ हैं। सिर्फ एक बार इस अमल को करने की देर है कि पूरे साल की खुशियाँ, खुशहालियाँ, तरक्कियाँ, कामयाबियाँ आपका मुकद्दर हो जाएंगी। करना क्या है? वज़ू बावज़ू होकर मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। जो पढ़ना है आप एक बार पढ़ना है। नाज़रीन, हो सकता है मैं आप में से बहुत से लोग वीडियो को स्किप या काट कर के देख रहे हो, लेकिन अब अमल का वजीफ़े का तरीक़ाकार मैं बताने जा रही हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है। अगर आप वीडियो काट कर देखने से अमल की कोई ख़ास बात, वजीफ़े का ख़ास हिस्सा छूट गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज 1 मिनट का अमल है, 1 मिनट से ज़्यादा का ये वजीफ़ा नहीं होगा। मेरे समझाने बताने में वक्त लगेगा, क्योंकि बाज़ औक़ात आप वजीफ़ा तो पढ़ लेते हैं लेकिन आपको पढ़ने का तरीका ही मालूम नहीं होता, फिर वजीफ़े का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता। इसलिए आपने एक बार दुरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि इसके बगैर वजीफ़ा मुकम्मल नहीं हो सकता। एक
درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے گھر ہیں، گھر مانگ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سنجات کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، شادی، یہاں تک کہ آپ جو بھی حاجت رکھتے ہیں آپ نے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ پھر آپ نے بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، میرے بھائی کاروبار میں ترقی کے عروج کے لیے پڑھ لیں۔ کسی کو آپ نے قابو میں کرنا ہے، کسی کو آپ نے اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آج اس عمل کی برکت اتنی ہے کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے وہ کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے خلوص سے نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیات ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہوں، نہ شکر انسان ہر چیز چھینی جاتی ہے۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرماتا میں آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کو صحت تندرستی عطا کرتا ہوں۔ اللہ والو حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، یہ ایسی قرآنی آیت ہے، اسے صرف اور صرف آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر پڑھنے سے انسان رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، رب کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے۔ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے بھی پڑھی، جیسے بھی پڑھی، رب کریم نے بے روزگاری سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر بنا دیا۔ میرے پیارے عزیز مسلمان بہن بھائیوں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ رب کریم کا شکر ادا کرنے سے، رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور منہ سے نکلی ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے، آسان ہو جائے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا بن جائے۔ یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی پڑھنے والے کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ رب راضی ہو گیا ہے۔ پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ رب نے اس کے لیے دولت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ والوں صرف ایک تسبیح اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی صورت کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، جو اللہ کو مجبور کر دیتی ہے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت پوری فرمائیں تو پھر آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دیکھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو 11 ربیع الاول کے دن اگر کسی فقیر نے پڑھا تو رب کریم نے فقیر کو بھی بادشاہی عطا فرمائی۔ اگر کسی بے روزگار نے پڑھا تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا۔ اگر کسی بے اولاد نے پڑھا تو رب کریم نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی اولاد کے لیے بیٹھا ہے، اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ کوئی بیٹے کا خواہش مند بیٹھا ہے وہ بیٹے کے لیے پڑھ لے۔ کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، نوکری کے لیے پڑھ لے۔ شادی چاہتا ہے، شادی کے لیے پڑھ لے۔ قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، صرف اور صرف 11 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ یہ اللہ کی حبیب اور لاڈلی صورت ہے، اور اس صورت کو اگر کوئی مشکل میں پڑھتا ہے تو جو بندہ بند گلی میں جا چکا ہے، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جہاں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، سورۃ فاتحہ وہاں بھی آپ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کو صرف 11 بار پڑھنے سے ایسے ایسے راستے بن جاتے ہیں کہ بندے کو خود ہی یقین نہیں آتا یہ کامیابی، یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے، ایک دن میں ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا، جو رب کی کھلے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، غیبی خزانوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، ایک دن کے اندر اپنی حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے تو سورۃ فاتحہ کو پڑھ کے دیکھیں۔ 11 بار پڑھتے دوران آپ کو 11,000 خواہشات میں سے 11,000 مقاصد ہیں تو رب کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ پر قبول و منظور فرمائے گی اور پورا کرے گی۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیو، 11 ربیع الاول کی جمعے کے
اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، جو مانگو گے مل جائے گا۔ آج بڑا خوش قسمت دن ہے۔ وہ بندہ، اللہ والے فرماتے ہیں، یہ مجرب اور دلوں کو کھینچ لانے والا وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اس بندے کو ہوتی ہے جسے رب کی ذات دولت اور کامیابی سے نوازنا چاہتی ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، پھر رب کریم کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے، غیبی مدد کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے۔ محترم ناظرین، جب کوئی جمعے کے دن یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں غیبی مدد کرتا ہے، اس کو غنی بنا دیتا ہے۔ اور جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتا ہے تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں سے آپ میں سے کوئی انسان یہی چاہتا ہے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں ہمیں ہر قدم پہ کامیابی ملے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ تو یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اگر وظیفہ آپ نے کسی سے بات کر لی، کسی کو بلا لیا، تو وظیفے کا اثر زائل ہوتا رہتا ہے۔ میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ یہ موقع کسی صورت بھی ہاتھ سے جانے مت دیں۔ یہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے تعداد میں پڑھنے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو جلد بازی اور لاپرواہی میں کاٹ کے دیکھا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے اور اسی طریقے سے میں آپ کے حوالے کیے۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے نیکی کی بات بتائی تھی، میں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ میں نے جمعے کے دن کا وہ خاص وظیفہ بتایا کہ پورے سال کا رزق، ہر طرح کے مسائل کا حل بتایا۔ آپ نے یہ وظیفہ خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھ لیں جتنا وظیفے کے آغاز میں پڑھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ کے بعد آپ ضد کر کے مانگیے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے، سجدے کی حالت میں مانگیے۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیو، سجدے سے سر اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر حاجت، ہر مراد، ہر خواہش پوری کر دے گا اور ماہ ربیع الختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھا کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔